اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ جَنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فتح آیت نمبر 7 تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ، اور اللہ کے ہیں جنود کا مطلب ہے لشکر، فوج۔ جنود السماواتی، آسمانوں کے، والارض، اور زمین کے۔ وَلِلَّهِ جنود السماوات والارض، اور آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ کے ہیں۔ وَقَانَ اللہ، اور اللہ ہے عزیزاً غالب، حکیمہ حکمت والا۔ وَقَانَ اللہ عزیزاً حکیمہ، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ جَنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ کے ہیں، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ کے ہیں۔ یہ لشکر فرشتے ہوں، ہوائیں ہوں، یا کوئی باطنی قوتیں ہوں جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے، جیسے جراثیم ہوتے ہیں بیماریوں کے، یہ بھی اللہ کے لشکر ہیں۔ جیسے کووڈ بیماری آئی تھی، اس کا وائرس جو تھا وہ اللہ کے لشکر تھے، جنہوں نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، اور کتنوں کو ابدی نیند سلا دیا، اور کتنوں کے لیے نشان عبرت بنے۔ اصل میں یہ اس وقت آئے جب اقوام متحدہ نے ممبر ملکوں میں LGBT+ پر عمل کرنا لازمی کر دیا تھا۔ اللہ نے ان ظالموں کے زور کو اپنے چھوٹے سے نا نظر آنے والے لشکر سے یعنی کووڈ میں تبدیل کر کے انہیں مزہ چکھا دیا۔ اللہ کے لشکر بندے کے علم سے باہر ہیں۔ یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ بد کردار اور ظالم لوگوں کے جو مکر و فریب ہوتے ہیں، ان کی چالوں کو اللہ انہی پر ہی الٹا کر دیتا ہے، اور ایسے حالات پیدا فرما دیتا ہے جو خود ہی اپنے پھیلائے ہوئے جال میں وہ پھنس کر تباہ ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ وہ کن کہے تو کئی لشکر پیدا کر دے، جس سے چاہے بدلہ لے، کیونکہ اس کا نام منتقم ہے، یا جس کی چاہے اس کی مدد کرے۔ وہ ان لشکروں کے پیدا کرنے اور ان سے کام لینے پر قادر ہے۔ اللہ مہلت دیتا ہے، جب پکڑتا ہے پھر چھوڑتا نہیں ہے، کیونکہ اس کی پکڑ سخت ہے۔ اِنَّا بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک اس کی پکڑ شدید ہے، سخت ہے۔ زمینوں اور آسمانوں کے لشکر اللہ کی تحویل میں ہیں۔ بندے یہ جان لیں کہ وہی عزت دیتا ہے، اور وہی اللہ عزت سے گرا کر ذلیل کر دیتا ہے۔ جلد غلبہ اسلام ہوگا انشاءاللہ، اس میں اللہ کے لشکر مدد کریں گے، کوئی مقابلہ نہ کر سکے گا اور نہ کوئی اسے روک سکے گا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب صلح حدیبیہ ہو گئی، اس وقت عبداللہ بن ابی نے کہا، یہ منافقوں کا جو سردار تھا، اس نے کہا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ جب وہ اہل مکہ سے صلح کر لیں گے یا ان کو فتح کر لیں گے تو ان کا کوئی دشمن باقی نہیں رہے گا؟ فارس اور روم کدھر گئے؟ جب اس نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ جَنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ زمین اور آسمانوں کے لشکر اللہ کے ہیں۔ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ اللہ کے لشکر آسمانوں اور زمین کے فارس اور روم سے بڑھ کر ہیں،
یہ انہیں تباہ و برباد کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آسمانوں کے لشکروں سے مراد فرشتے ہیں اور زمین کے لشکر سے مراد مومنین ہیں۔ یہ آیت خاص طور پر منافقین کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ منافقین مدینہ اور آج جو منافقین ہیں ان کو بھی یہ باور کرا دیا گیا ہے اس آیت میں کہ حق کو آپ دبا نہیں سکتے، اللہ کے لشکر آپ کو تہس نہس کر دیں گے۔ یہ بھی فرما دیا گیا کہ تم منافقوں دنیا جہان کے تمام لشکروں کے مخبر اور جاسوس بن جاؤ اور تمام لشکروں کو اللہ کے لشکر کے مقابلے میں لے آؤ تو اللہ کے لشکر انہیں تہس نہس کر دیں گے۔ یہ قرآن پاک کی آیت منسوخ نہیں ہے، یہ قیامت تک جاری ہے۔ یہ آیت واضح کر رہی ہے کہ اس وقت کے کفار و مشرکین اور منافقین چاہے جتنے طاقتور ہوں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے، چاہے جتنی سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی کر لیں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اس کے دین کو اور اس کے دین پر چلنے والوں کو مٹا سکتے ہیں۔ تم چاہے جتنے لشکر لے آؤ، اللہ کے پاس تمام قدرت ہے، اس کے پاس زمین و آسمانوں کے لشکر ہیں، وہ چند لمحوں میں تمہارا صفایا کر دے گا۔ اس کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے۔ جو اس کے دین پر قائم ہیں انہیں تم ہرا نہیں سکتے۔ زلزلے، آندھی، سونامی، بادل سے آگ برسا کر، پتھر برسا کر وہ نافرمان لوگوں کی تباہی پہلے ہی کر چکا ہے۔ ابابیل چھوٹے سے پرندوں کو کنکریاں دے کر اس کے ذریعے ہاتھیوں کے بڑے لشکروں کو تباہ کر چکا ہے۔ وہ غالب ہے، ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، پھر اپنی حکمت سے ایسے کام دکھاتا ہے جس کی نظیر نہیں ملتی۔ اللہ ظالموں کو مہلت دیتا ہے، ایمان والوں کی مدد کے لیے جب اپنے لشکر کھولتا ہے تو ظالموں کی مکمل تباہی پھر جاتی ہے۔ اس کا عذاب کافروں، مشرکوں اور منافقوں پر ہو کر رہتا ہے۔ وہ ایمان والوں کو آزماتا ہے، اجر عظیم عطا فرماتا ہے اور ان کی مکمل مدد فرماتا ہے، کیونکہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے اور اللہ کے لشکر ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کے لشکر سب اللہ کے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ ہے عزیزاً حکیمہ، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ تو یہ اللہ کے فیصلے حکمت سے ہوتے ہیں۔ وہ کیسے غلبہ اگلے کو پانے دیتا ہے، ظالموں کو، کافروں کو، منافقوں کو، مشرکوں کو، لیکن ذرا مہلت دے کر پھر ایسی ڈھیل دے کر ان کے اوپر رسی کو کھینچتا ہے تو جیسے مچھلی جو ہے وہ بندہ اس کو پکڑتا ہے تو اس میں آ جاتی ہے، تو وہ پھر کیسے پھر تڑپتی ہے۔ تو اس طرح سے جب اللہ پکڑتا ہے نا پھر وہ معاف نہیں کرتا۔ تو اس لیے اِنَّ بطشَ ربک لشدید، کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی زمین پر فساد مچانا، اللہ کی زمین کو امن و سلامتی سے نہ رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرنا ہے، اور پھر اللہ کے لشکر جو ہیں ان کو بلانا ہے اور پھر اپنی تباہی بربادی خود ہی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امن و سکون، راحت اور دنیا میں خیر و برکت بانٹنے والا بنائے، اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت خلوص عطا فرمائے، اور ظالموں کے خلاف اللہ ہماری مدد فرمائے، دین اسلام کو پوری دنیا میں غالب فرمائے۔ آمین۔